آج ہم پڑھنے والے ہیں جی ڈی پی کے بارے میں، جسے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ورڈ ہے ڈومیسٹک، جس کو ہم یہاں ریفر کریں گے جیوگرافیکل ایریا کے ساتھ۔ تو جی ڈی پی ہوتا ہے ٹوٹل ویلیو آف آل فائنل گڈس اینڈ سروس، یعنی جتنے بھی گڈس اور سروسز ایک سال میں ایک کنٹری کے اندر جتنی بھی سروس اینڈ گڈس بنائی گئی ہیں، ان کا جو فائنل ویلیو ہوتا ہے اسے ہم جی ڈی پی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک کنٹری کے اندر جتنا بھی بنایا ہوا سامان ہے یا سروسز دی گئی ہیں، انہی کو ہم لے لیتے ہیں، انہی کو ہم انڈر کنسیڈریشن کرتے ہیں، اور جو ان کا فائنل ویلیو ہوتا ہے وہی ہمارا جی ڈی پی کہلاتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کنٹری کے باہر کسی بھی نیشنل یا سٹیزن نے کوئی بھی چیز سروس یا گڈس بنائی ہے، ان کا ویلیو ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اس سے ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو جی ڈی پی ہوتا ہے اس میں صرف ان گڈس اور سروسز کا ویلیو دیکھا جاتا ہے جو ود ان کنٹری، یعنی جو ود ان باؤنڈری کے اندر جو بنائی گئی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اس کی ٹائپس۔ تو جی ڈی پی کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریئل جی ڈی پی اور دوسرا ہوتا ہے نامینل جی ڈی پی۔ جو ریئل جی ڈی پی ہوتا ہے اس میں ہم کرنٹ ایئر کی جتنی بھی پروڈکشن آف گڈس اینڈ سروسز ہے اور ان کا ویلیو جو ہوتا ہے وہ ہم کسی اور ایئر کے ساتھ ہم ویلیو کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیا ہماری کنٹری کا جی ڈی پی بڑھا ہے یا کم ہوا ہے۔ موسٹلی ہم یہ 10 سال تک ایک ہی ایئر کو ہم بیس ایئر کہتے ہیں، بیس ایئر بناتے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے کہ جی ڈی پی کہاں پہنچی ہے، اور اسی کسی دوسرے ایئر کے ساتھ کمپیئر کرنے کو ہی ہم ریئل جی ڈی پی کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے نامینل جی ڈی پی۔ نامینل جی ڈی پی میں ہم کسی بھی سال کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو بھی کرنٹ ایئر کی پروڈکشن یا سروسز کا ویلیو ہے اسی کو ہم لے لیتے ہیں، اسی کو ہم فائنل ویلیو لے لیتے ہیں۔ تو یہ آتا ہے نامینل جی ڈی پی میں۔ تو اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ زیادہ بیٹر کون ہے؟ کیا زیادہ بیٹر نامینل جی ڈی پی ہے یا ریئل جی ڈی پی ہے؟ تو جب ہم ریئل جی ڈی پی میں کسی بھی پریزنٹ ایئر کو کسی بھی ایئر کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کنٹری میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے، ہماری کنٹری میں جی ڈی پی کتنا بڑا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس کمپیئر کرنے کو کوئی سال ہوگا ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہماری جی ڈی پی بڑی ہے یا نہیں بڑی ہے، چاہے اگر یہ کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ریئل جی ڈی پی ہی زیادہ بیٹر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نامینل جی ڈی پی۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے بیس ایئر، یا جسے ہم انڈیکس ایئر، یا کوئی ایئر جو ہم لے لیتے ہیں بیس ایئر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جی ڈی پی کتنی بڑی ہے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں بیس ایئر۔ بیس ایئر کوئی بھی ایئر ہم لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو اس ایئر میں زیادہ فلکچویشنز مارکیٹ میں، یعنی مائکرو اکنامکس کے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جیسے انفلیشن ہوتی ہے، پاورٹی ہوتی ہے، ان ایمپلائمنٹ ہوتی ہے، تو اس سال زیادہ جو فلکچویشنز ہے ان چیزوں میں میکرو اکنامک پیرامیٹرز میں زیادہ نہیں آنا چاہیے، یعنی اس سال جو ایئر ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے، اسی کو ہم بیس ایئر لے کے جو باقی ایئرز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ موسٹلی اس میں ہم 10 سالوں کا گیپ رکھتے ہیں، اور منیمم اس میں 4% رائز ان پرائس ہونا چاہیے منیمم۔ یہ ہم دیکھتے ہیں بیس ایئر کو۔ تیسرا جو ورڈ ہمارا ہے وہ ہے پرائس انڈیکس۔ تو پرائس انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نمبر ہوتا ہے، ایک انڈیکس ہوتا ہے جو ہمیں اوور آل چینج دکھاتا ہے لیول ان دا پرائسز۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے کتنا پرائس میں چینجز ہوئے ہیں، یا گڈس کے پرائس میں کتنے چینجز ہوئے ہیں، اوور آل اکنامی میں کتنا پرائس چینج ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ نے بیس ایئر لیا تھا وہ 2004 اور 2005
اب بیس ایئر کو چینج کر کے 2011-12 لیا گیا ہے. اب جو ہمارا بیس ایئر ہے جس کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ اب کون سا ہے؟ وہ 2011 اور 12 ہے، یعنی 2011 سے لے کر 2012 تک کو ہم اب بیس ایئر لے لیتے ہیں. اسی بیس ایئر کو لے کر ہم 2019-20 تک یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری پرائس لیولز بڑھ رہی ہیں، کیا جی ڈی پی بڑا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن بیس ایئر کو دیکھنے کے لیے ہم کچھ پیرامیٹرز رکھتے ہیں کہ اس سال جو سٹیبلٹی ہوتی ہے میکرو اکنامکس پیرامیٹرز کی وہ سٹیبل ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈاٹا اویلیبل ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس اس بیس ایئر کا جو بھی ڈاٹا ہمارے پاس ہو وہ ریلائبل ہونا چاہیے، وہ ٹرو ہونا چاہیے، اس میں بھی زیادہ آنا بانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ فالس ڈاٹا نہیں ہونا چاہیے. تیسرا، جو بھی ہم بیس ایئر لے لیتے ہیں وہ زیادہ دور بھی نہیں ہونا چاہیے یا زیادہ نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر ابھی 2020 چل رہا ہے، ہم بیس ایئر کو 2000 نہیں لے سکتے یا 19ویں صدی یعنی 1900 بھی نہیں لے سکتے، بلکہ ایک سوٹیبل گیپ ہونی چاہیے 10 سال کی یا 7 سال کی یا 5 سال کی، تو کمپیئر کرنے میں تاکہ آسانی ہو جائے. یہ تھا ہمارا آج ویڈیو جی ڈی پی پر. تو ہم نے دیکھا کہ جی ڈی پی کیا ہوتا ہے، پرائس انڈیکس کیا ہوتا ہے، اور بیس ایئر کیسے ہم لے لیتے ہیں، اور بیس ایئر کو لینے کے لیے بیس ایئر میں کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے یہ دیکھا ہم نے. تو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.